ہندوستان میں ایک شخص وسیم نامی، رضوی تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ نسبت بھی اس شخص کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر جو سپریم کورٹ میں اس نے عرضی پیش کی ہے کہ قرآن حکیم سے 26 آیات کو حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اس قرآن کو وسیم یا وسیم جیسے افراد یا ان کے آقا کبھی نہ اس کی ایک آیت مٹا سکتے ہیں، نہ حذف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خود قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کی حفاظت، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ اس قرآن کی حفاظت ہمیشہ کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجت اللہ علی خلقہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں اس مسئلے کو لے کر کے کہ جس مسئلے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے درمیان غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ یقیناً قرآن مجید پر دشمنان اسلام کی طرف سے کئی مرتبہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں مخالفین قرآن، مخالفین کلام خدا ہار مانتے رہے ہیں اور رسوا ہوتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ملعون، یہ شخص بھی وسیم رسوا ہو بھی چکا ہے، اور مزید ابھی اس کو رسوا ہونا باقی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جو سپریم کورٹ میں اس نے عرضی پیش کی ہے کہ قرآن حکیم سے 26 آیات کو حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کے بقول، اس کے کہنے کے مطابق یا اس کے آقاؤں کے کہنے کے مطابق، جن کے کہنے کے مطابق اس نے یہ کام کیا ہے، جن کے دربار کا وہ نجس جانور ہے، جن کے کہنے پر اس نے یہ فعل انجام دیا ہے، وہ بھی سن لیں کہ قرآن مجید سے 26 آیات کا ہٹانا، ختم کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید سے جب تک روئے زمین پر ایک بھی مسلمان موجود ہے، قرآن مجید سے ایک زبر کو زیر نہیں کیا جا سکتا اور ایک زیر کو زبر نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ خود ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں اسلام کے پیروکار، قرآن پر ایمان رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور یہ مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن کسی ایک ملک کی کتاب نہیں ہے، کسی ملک کا آئین نہیں ہے، بلکہ قرآن مکمل آئین اسلام ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی ایک بھی آیت پر حملہ مکمل اسلام پر حملہ ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ اللہ کا معجزہ وہ کلام کے جو بذریعہ حضرت جبرائیل قلب پیغمبر اعظم پر نازل ہوا قرآن، اور میں نے جب اس کا بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید ٹکڑوں میں نازل ہوا اور پیغمبر اعظم پر میسیج آتا تھا اور وہ لوگوں کو کنوے کرتے تھے، اس کے بعد اس کو بعد افراد نے رسول کی وفات کے بعد مرتب کیا، جنہوں نے یہ اس کے اندر چند آیات داخل کی، جو 26 آیتوں پر اس نے نشان لگایا۔ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ غلط نظریہ ہے اس ملعون کا، یا اس ملعون سے جن لوگوں نے کہلوایا، جو اس کے پیچھے طاقتیں موجود ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو اسلام دشمن ادارے ہیں، اس پر حکومت وقت بھی ہندوستان کے اندر ایکشن لے کہ وہ کون افراد ہیں کہ جنہوں نے وسیم کو وسیم بنایا ہے۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ رسول اعظم کی زندگی میں یہ اس کا غلط نظریہ ہے، بلکہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ الامام ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ رسول نے اپنی زندگی ہی میں قرآن جب میسیج آتا تھا اللہ کی طرف سے، وہی آتی تھی، تو بعض افراد موجود تھے جو جو حفاظ تھے، جو حفظ کرتے تھے قرآن کی آیت کو، اور بعض تھے کاتبان قرآن، کاتبان وحی، کہ جب وحی آتی تھی تو وہ اس آیت کو، جس میسیج کو رسول پہنچایا کرتے تھے، اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں اس قرآن کو کتابی شکل دی گئی، لیکن رسول کی حیات میں پورا قرآن، یہاں تک کہ کس آیت کو، اس لیے کہ ایک اور گستاخ ہے جو اکثر میڈیا پہ ظاہر ہوتا ہے، میں کل اس کا بیان سننا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جو پہلے کی آیت ہے وہ بعد میں ہے، جو بعد کی آیت ہے وہ پہلے۔ رسول کی زندگی میں یہ مرتب ہو چکا تھا کہ کس آیت کو کس سورے میں رکھا جائے گا اور کس سورے کو کس مقام پہ رکھا جائے گا، لہٰذا اب اگر کوئی قرآن کے ایک سورے پر، ایک آیت پر حملہ کرتا ہے تو وہ ایک آیت پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ رسول اعظم کی صداقت پہ حملہ، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رسول اعظم کو کوئی پیغام دے اور رسول اعظم نعوذ باللہ اس کو امانت داری کے ساتھ آگے تک نہ پہنچائیں اور اس میسیج کو کنوے نہ کریں، بلکہ رسول اعظم نے اس کو مرتب کرایا، اور پوری فہرست ہے کاتبان وحی اور حفاظ کرام کی۔ اگر شیعوں کے عقائد کو دیکھنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعان آل محمد اسی قرآن پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اس جو موجودہ قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے، ایک ایک حرف پر تمام شیعان حیدر کرار کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ یہ مکمل وہی قرآن ہے جو پیغمبر اعظم پر نازل ہوا اور ان کے بعد ہم تک حضرت علی علیہ السلام کے بعد دیگر ہمارے ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ لہٰذا قرآن مجید کی ایک آیت پر حملہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے مکتب تشیع کے نزدیک، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت پہ حملہ کرے گویا اس نے رسول اعظم پہ حملہ کیا، اس لیے کہ محافظین قرآن رسول اور آل رسول ہیں۔ لہٰذا وسیم کا حملہ صرف قرآن پہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت پر حملہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 181 میں فرمایا، فالقرآن عامر زاجر و صامت ناطق، یہ قرآن وہ ہے جو نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو برائیوں سے روکنے والا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو ظاہری طور پر خاموش ہے، باطناً بولنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور اس قرآن کو وسیم یا وسیم جیسے افراد یا ان کے آقا کبھی نہ اس کی ایک آیت مٹا سکتے ہیں نہ حذف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خود قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کی حفاظت، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ اس قرآن کی حفاظت ہمیشہ کرے گا۔ لہٰذا قرآن سے تعلق اور تمسک، جو لوگ قرآن سے ناواقف ہیں، جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو وسیم جیسے ملعونوں سے نہیں بلکہ جو قرآن کے معلم ہیں، جو قرآن کے جاننے والے ہیں، نجف اشرف آئیں، علماء سے پوچھیں، قم مقدسہ جائیں، قرآن کے جاننے والوں سے، جو دنیا میں مختلف شہروں کے اندر قرآن کا علم رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ خود ہندوستان میں جو ابرز علماء ہیں، جو قرآن مفسرین قرآن ہیں، جو قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں، ان سے آ کے قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں۔ لہٰذا امت مسلمہ اس بات پر تدبر و تفکر کرے اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ اس مسئلے کو، اس پر اب پلاننگ کریں کہ آگے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس مرحلے کو۔ دیکھیے، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور اس کی مذمت کرنا حق ہے، اور کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مومنین کریں، لیکن ایک طبقہ امت مسلمہ کے درمیان وہ ہو جو کورٹ میں بھی جائے، جو ان مسائل کو دیکھ کر حکومت سے بات کرے کہ حکومت ایسے لوگوں کو پنپنے کیوں دے رہی ہے جو اس طریقے کے حالات پیدا کر رہے ہیں، کہ جس سے نہ یہ کہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک خطرہ محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ میں مرزا ظہین نجفی، حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، عاشورہ فاؤنڈیشن نجف اشرف کا جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے ادارے کی طرف سے اور تمام اپنے ارکان کی طرف سے بھرپور مذمت کرتا ہوں وسیم ملعون کی، اور ایسے افراد جو آگے جنم لیں ان لوگوں کے لیے بھی وہ بھی سن لیں، اس لیے کہ وسیم صرف ایک نہیں ہے، ابھی بہت سارے چہروں سے نقاب ہٹنا باقی ہے۔ یہ یاد رکھیں، قرآن لاوارث نہیں ہے،
تمام امت مسلمہ کے لیے میرا پیغام ہے، پردہ غیبت کے اندر ابھی محافظ قرآن موجود ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی تھی، نہ کی جا سکتی ہے، نہ آگے کبھی ہو سکتی ہے، اور یہی مکتب امامیہ کا عقیدہ ہے، یہی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے، اور نہ آگے انشاءاللہ ہوگی۔ یہ قرآن جو ہمیں آخری نبی سے ملا ظہور امام زمانہ تک، یہی قرآن ہمارے درمیان میں ہوگا اور یہی قرآن ہمارے درمیان میں رہے گا۔ اسی پر امت مسلمہ، اس لیے کہ یہ قرآن آئین اسلام ہے، ضابطہ حیات ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وسیم اور وسیم کے آقا یہ سن لیں کہ یہ تمہاری تمنا دل ہی دل میں رہ جائے گی، نہ قرآن میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، نہ ہم ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والحمدللہ رب العالمین۔